مائنس بانی کی باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ بڑا عہدہ ملا، نتھیا گلی ایک دن کے لیے گیا تھا، کل یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کیا، امریکی وزیر دفاع نے ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی، کہا بمباری کو تباہ کن نہ کہنے والے صدر ٹرمپ کی کامیابی کے خلاف ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچا دکھانے کی کوشش قرار دیا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پر نوبل امن انعام کے لیے نامزد جارجیا سے ریپبلکن کے رکن کانگریس بڈی کارٹر نے صدر ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے نوبل کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ بڈی کارٹر نے لکھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان مسلح تنازع کے خاتمے میں ٹرمپ کے غیر معمولی کردار کے اعتراف میں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی جنگ بندی کو بارود سے اڑا دیا، صہیونی ریاست کی چند گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی، شمالی تہران میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شہر باب السر پر حملہ کیا، صہیونی طیاروں نے ایران کے رڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور ایران کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، ترجمان ایرانی ملٹری کمانڈ نے کہا اسرائیل نے صبح 9 بجے ایران پر حملہ کیا، فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھے رہے گی۔ صہیونی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے، ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ کو خفا کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے بہت ناخوش ہوں، اچھا نہیں لگا کہ جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد اسرائیل نے حملے کیے، اسرائیل سے کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لے، اگر مزید بم گرائے تو یہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ مزید کہا ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی، ایران کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا، سعودی عرب نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا اپنے بیان پر یو ٹرن، بولے ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، رجیم چینج سے افراتفری پھیل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے نیدرلینڈز پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور، کہا مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، فریقین سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ روسی صدر پیوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، سیز فائر پر مبارکباد، کہا ماسکو اس پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، بولے چین قومی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران کے عزم کی حمایت کرتا ہے، فریقین کو برابری کی سطح پر مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے۔ مکار اسرائیل کی ایران قطر تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش، امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل حملہ، قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، حملے دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام بولے حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قطر کے امیر کو ٹیلی فون، کہا میزائل حملہ ایران پر امریکی حملے کے رد عمل میں تھا، ایران کا قطر سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم انتونیو گوتریس کہتے ہیں دونوں ممالک کے عوام نے بہت کچھ دیکھ لیا، امید ہے خطے میں موجود دیگر تنازعات بھی ختم ہوں گے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے ایران اسرائیل جنگ بندی کو سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح ہے۔
जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। माजी करीब के अंदर मुसलमानों को 2 फतह नसीब। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान ने जारहाना अंदाज में अपने से बड़े दुश्मन के खिलाफ भरपूर दिफा किया। सीज़ फायर को आलम इस्लाम की जुड़वा फतूहात करार देते हुए मुसलमानों की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान ने जारहाना अंदाज में अपने से बड़े दुश्मन के खिलाफ भरपूर दिफा किया। सीज़ फायर को आलम इस्लाम की जुड़वा फतूहात करार देते हुए मुसलमानों की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। अमन दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मोइज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। मेजर मोइज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जिब्रान का बन्नू से था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। अडयाला के मकीन के लिए बड़ा धचका। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में रिलीफ ना मिला। लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की जमानतें खारिज करने का हुक्म। जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुकदमात में जिना हाउस हमला केस, शादमान हमला और अस्करी टावर केस शामिल। कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है, साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, गवर्नर राज लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर लें। इमरान खान साहब का आईनी हक है और उसके ऊपर इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक कमेटी का बोला है, उनकी मुलाकात कराई जाए और कराई जाएगी। और जब भी मुलाकात हो जाएगी तो बजट में जो भी चीज़ इमरान खान चाहते हैं उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, उसको कॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को सरप्राइज। बानी की मंजूरी के बगैर सूबे का बजट मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत की शर्त आयद कर रखी थी। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ बदल लिया। कहा बानी से जब भी मुलाकात होगी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियाँ लाएंगे। भारतीय ब्रॉडकास्टर भी इंतहा पसंद। मोदी के नक्शे कदम पर। एशिया कप में ब्रॉडकास्टर के ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तान गायब। बांग्लादेशी, श्रीलंकन और भारतीय कप्तान मौजूद। पोस्टर शेयर करने पर भारत को शदीद तनकीद का सामना।